الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور صلی الله اللہ تعالی علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر نہ جائیں ہم. ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر نہ جائیں ہم. کوئی بجائے سوزے غم، سازے طرب بجائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل تقوی، اہل فکر و تدبر سے آپ نے ان کے خطابات اور ان کے ملفوظات سماعت فرما لیے ہیں. تھوڑی دیر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی مومنین سے ارشاد فرما رہا ہے. آگے کا جو مضمون ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز بھی مومنین سے فرمایا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہاں سے یہ آیے کریمہ اختتام کی طرف آتی ہے، اور وبشر المؤمنین پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ نے جن لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جن کے مالوں کو، جن کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، ان لوگوں کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارتے ہیں. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجود کرنے والے ہیں. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمانے کے بعد ان کو بشارت کا حکم عطا فرمایا. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور ان کی ایک شان یہ ہے، مومنوں کی، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرتے. مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کے لیے ایک حد بنائی ہے، محافظت اس کی وہ کرتے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور انہی مومنوں کو بشارت دی گئی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے، اللہ ان کو بشارت سناتا ہے. اب یہ جو خوشخبری ہے وہ صرف آخرت کی خوشخبری نہیں ہے. جب قرآن مطلق کوئی بات بیان کرے اور اللہ و رسول اس میں کوئی چیز کو خاص نہ کرے تو پھر وہ اپنے عموم پر قائم رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دی جائے. پتا چلا جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے گا وہ زمین کے اوپر بھی خوش رہے گا، وہ زمین کے اندر بھی خوش رہے گا، اور وہ میدان محشر میں بھی خوش رہے گا، اور وہ اللہ کی جنتوں میں بھی خوش رہے گا. پتا چلا اگر مسلمان خوشیاں چاہتے ہیں تو اللہ کی حدوں
کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا خوشیوں کو ترس رہی ہے، آج پوری دنیا خوشیوں کو ترس رہی ہے۔ لوگوں کے ہونٹوں پہ تبسم نہیں، چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، چہروں پہ افسردگی ہے۔ اللہ اکبر، کروڑ پتی کے بنگلے میں جاؤ، اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے۔ غریب کے جھوپڑے میں آؤ، اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے۔ نوجوانوں کے پاس جاؤ، اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے۔ کسی بوڑھے کے پاس جاؤ، اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے۔ ایک عورت کے پاس جاؤ، اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے۔ ایک بچی کے پاس جاؤ، کسی طالب علم کے پاس جاؤ، خوشیاں چھن گئی ہیں، خوشیاں روٹ گئی ہے۔ اور جہاں تک اللہ اکبر پوری دنیا کا جائزہ لے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی حالات اہل منبر سے زیادہ جو میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیوز بھی دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں پر خوشیاں کھیل رہی ہو کسی کے آنگن میں، جہاں خوشیوں کے پھول کھل رہے ہو؟ نہیں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین کوئی بھی ہو، نام نہاد اگر اسلامی حکومتوں کے دعوے دار کہیں پر ہے تو وہاں آپ دیکھیں، وہاں بھی لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی قوم کو روٹیوں کو ترسا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں خوشیاں آئے گی کیسے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو تو اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس کا یقین کر لو۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں خوشیاں عطا کرے گا، اس لیے کہ خوشیاں کسی لیڈر کے بس میں نہیں، خوشیاں کسی مالدار کے بس میں نہیں، خوشیاں کسی تاجدار کے بس میں نہیں۔ میرا اللہ جسے خوشی عطا کرتا ہے بس دنیا میں وہی خوش رہتا ہے، اور باقی کسی کو خوش رہنے کا حق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہ اللہ کی حدیں کیا ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا کیا ہے؟ اللہ کی حد یہ ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کر دیا اس کو حلال جانو اور اتنا ہی استعمال کرو، اور اللہ نے جس کو حرام کر دیا اس کو حرام جان کر اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی حد ہے۔ آپ نے ہندوستان کے محاورے میں سنا ہوگا، حالانکہ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لکشمن ریکھا ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے صرف ہندوستان کا محاورہ ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اس لکشمن ریکھا کو جب تک کسی نے پار نہیں کیا، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو یہ محاورہ پتا ہوگا کہ لکشمن ریکھا کو جب تک کسی نے پار نہیں کیا وہ خاتون محفوظ رہی دشمن کے ہاتھ سے۔ جب اس نے لکشمن ریکھا کو پار کیا تو دشمن اٹھا لے گیا، اور جو مشکلات اس کے لیے تھی، جو مشکلات اس کے لیے تھی، اس کے طویل داستان ہے۔ یہ داستان بیان کرنے والا بھی حیران ہے اور داستان سننے والے بھی حیران ہے۔ اب یہ داستان کہاں تک حقائق پر مبنی ہے یہ تو لوگ جانے، مجھے اس کی کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا، لیکن اللہ نے بھی ایک جو ہے وہ ریکھا قائم کی ہے، ایک لکیر قائم کی، ریکھا کہتے ہیں لکیر کو، ایک لکیر قائم کی ہے کہ مومنوں کو اسی حد میں رہنا، اس حد سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر تم اس حد سے باہر نکلو گے تو تمہارا جو دشمن ہے شیطان، تمہارا جو دشمن ہے نفس، وہ تمہیں اچک لے گا اور پھر وہ تمہیں تباہ کرے گا، وہ تمہیں برباد کرے گا۔ اس حد کے اندر رہو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری ترقی کا راز اللہ کی قائم کی ہوئی حد کے اندر رہنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ریکھا کے اندر رہنا ہے، لیکن ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ اسی حد کو توڑنے کا نام گناہ ہے، اسی ریکھا کو پار کرنے کا نام گناہ ہے۔ اب آج کے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے گا میری بات، اگر میں وقت رہا تو آخری تک اپنی بات کر سکوں گا تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں۔ دنیا کے اندر بیماری ہمیں نہ ہو اگر ہم گناہ نہ کریں، بیماری گناہ کی وجہ سے، یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں
گناہ کی توجہ کرنا، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور گناہ کی وجہ سے اللہ کرے وقت میں برکت رہے تاکہ پورا مضمون مکمل ہو سکے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے اگر یہ مضمون مکمل نہ ہوا تو کئی غلط فہمیاں جنم لے سکتی دل و دماغ کے اندر۔ جتنی بیماریاں ہیں بڑی بڑی گناہوں کی وجہ سے، کثرت اموات گناہوں کی وجہ سے، اسی طریقے سے بیٹے کا باپ کے ساتھ بغاوت کرنا گناہوں کی وجہ سے، باپ کے دل سے بیٹے کی وہ محبت کا نکل جانا جو کربلا میں امام حسین کے دل میں حضرت علی اکبر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان وہ محبت نہ رہی، میاں بیوی کے درمیان پیار کا نکل جانا یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، مکرانہ کے گجور اور باغیرت مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، اللہ اکبر، جب قرآن مقدس میں آیے کریمہ نازل ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی تفسیر خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی اگر کسی کے جسم میں آنکھ بھڑکتی ہے، آنکھ، آپ کے یہاں راجستھان میں پتہ نہیں آنکھ بھڑکنے پر کیا بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں، مہاراشٹر کے علاقے میں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سیدھی آنکھ بھڑکے گی تو خوشی ملے گی، الٹی آنکھ بھڑکے گی تو صدمے ملیں گے، مصیبت آئے گی، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری جو رگ بھڑکتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے جسم کے حصے بھڑکتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ جب تم چلتے چلتے لڑکھڑا جاتے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے، تمہیں ٹھوکر لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو تم ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے۔ آپ حیران ہوں گے کیا یہ گناہ، ہم تو یہی سوچتے رہے کہ گناہ کریں گے تو قیامت میں عذاب ہوگا اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ سن لو، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ فکر لے کر بیٹھنے والوں کہ قیامت کے دن ہی تمہارے گناہوں پر عذاب ہوگا، نہیں، بلکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں تمہیں عذاب کی جھلکیاں دیں گے تاکہ مجرموں کو پتا چلے جب جھلکیوں کا یہ عالم ہے تو حقیقت عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی سے سزا کا کی جھلکیاں شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہماری آنکھ نہ پھڑکے، آنکھ نہیں بھڑک سکتی، ہم چلتے چلتے لڑکھڑا نہیں سکتے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہ میرے مرشد نے مجھ سے کہا بیٹا اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کے کپڑے بھی کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ گناہ کو لوگ سمجھتے کیا ہیں، اور پھر سماج کے اندر گناہ گناہ اور گناہ، جتنے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے وقت نہیں، اور نہ میں اس وقت گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگ چھوٹے بڑے گناہوں کی تخصیص کرتے، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کا دل اس سے دکھ جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو اس کے گناہ پر کوئی سزا نہ بھی دی جائے تو اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر کون سی سزا ہے؟ رسول اللہ کے دل کے دکھنے سے بڑھ کر کون سی سزا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، انسان کوئی گناہ کرے، یہ ٹھوکروں کا لگنا، یہ لڑکھڑانا، یہ آنکھوں کا پھڑکنا، اور اب اس کے بعد علامہ گفتگو کر رہے تھے، ذرا میں مشکات شریف کے حوالے سے علامہ کی گفتگو سے فائدہ حاصل کرتے بات اور عرض کروں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی
حدیث ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. میں اپنے لوگوں کو کبھی نہیں کہتا کہ میری بات کو سبحان اللہ کہ میری عادت نہیں، اس لیے کہ میں جو ہے غیر پیش کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن اللہ اپنی تعریف خود بیان کر رہا ہے تو ایک بار آپ اللہ کی تعریف بھی بیان کر دیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اللہ فرماتا ہے حدیث پاک کہ رسول اللہ بیان فرمائے، اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، میری حدوں کو توڑنے لگتے ہیں، جب گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کے دل میں، حکمرانوں کے دل میں ان کے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، ان کے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں. اور جب وہ میرے فرما بردار ہوتے ہیں تو حکومتوں کے دل میں، حکمرانوں کے دل میں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہوں. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ضرور عرض کروں گا، حکومتوں سے لڑنے والوں، صرف اپنے ملک ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. حکمرانوں سے لڑنے والوں، حکومتوں سے لڑنے والوں، اگر تمہارے لیے کسی نے رویہ سخت کر لیا ہے تو 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، یہ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دوں گا، تمہارے لیے عداوت پیدا کر دوں گا. پھر اسی طریقے سے قانون بنتے رہیں گے، تمہیں نکالنے کے منصوبے بنتے رہیں گے، تمہیں ذلیل کرنے کے منصوبے بنتے رہیں گے، تمہیں رسوا کرنے کے منصوبے بنتے رہیں گے. یاد رکھو اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ایک فقیر کی صدا تمہارے دلوں پہ اللہ کرے دستک دے لے. نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہم تو گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہم تو جرائم ہی کرتے رہتے ہیں. نیند سے اٹھے تو گناہ کرتے کرتے، سوئے تو گناہ کرتے کرتے. آپ دیکھو مسلم معاشرے میں شراب موجود، مسلم معاشرے میں زنا موجود، مسلم معاشرے میں عیاشی موجود، مسلم معاشرے میں بدنظری موجود، مسلم معاشرے میں پاپ موجود، مسلم معاشرے میں حرام کھانا موجود، مسلم معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا موجود. یہ ساری چیزیں سب مسلمان ایسے، میں یہ نہیں کہتا سارے ایسے، یہ نہیں کہتا، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، یہ حدیث مبارکہ کے مفاہیم پیش کر رہا ہوں، فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے. فرمایا جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ تو منافق بولتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ وعدہ خلافی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. بلکہ مسلمانوں کا تو گناہوں پہ دلیر ہونے کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کچھ نہیں، معاذ اللہ، سب کچھ انسان کی خوشی ہو گئی. زبان نہیں کہہ رہی، عمل کہہ رہا. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک. دوست فون کرتا ہے، یار تو کہاں ہے؟ 10 بجے آنے کا بولا تھا، آیا نہیں. کون فون کر رہا ہے؟ دوست. کیا بول رہا ہے؟ یار میں گھر سے نکل چکا ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں دوست کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں؟ آپ نے ترجیح کس کو دی؟ عملی طور پر، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر خالق کو دی کہ مخلوق کو. حق تو یہ تھا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن ہائے اے مسلمان، جس اللہ نے تجھے روزی دی، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، جس اللہ نے تجھے سانسیں دی، جس اللہ نے تجھے اعضاء دیے، جس اللہ نے تیرا وجود بنایا، جس اللہ نے تجھ پہ کرم کی برسات کی، جس اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے، تیرے جرائم پہ پردے ڈالے، جس اللہ نے تجھے مشرکوں مہمان ماں باپ عطا کیے، اس اللہ کو تو ناراض کر رہا ہے ایک دوست کے لیے، جبکہ وہ مکار اتنا بدبخت ہے کہ اگر تیرا ایک عیب دیکھے تو 4 کو بولتا پھرے، اور وہ
اللہ کو ناراض کرنا ایک دوست کے لیے، وہ دوست جو تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے نہ آئے، تو اس کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم دین پر ہے کہاں؟ ہم شریعت پر ہے کہاں؟ ہم نے اللہ کی رضا اور ناراضگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، معاذ اللہ، ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ ارے ان کی زندگیاں یاد کرو تو مجھے حیرت ہوتی ہے جنہوں نے جانیں دے دی لیکن کبھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، جنہوں نے جانیں دے دی لیکن کبھی حرام کھانا گوارا نہیں کیا، جو فاقہ کشی کرتے رہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا خباب کہاں دوست کے لیے جھوٹ بولنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھنے والوں۔ حضرت خباب نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے قبول اسلام کے بعد ایک عورت کے آپ غلام تھے، اس نے کہا محمد عربی کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کیا کہ پتہ ہے ابھی تجھے چھڑواتی ہوں محمد عربی کا دامن۔ اس نے ایک لوہا آگ میں ڈالا، گھنٹوں اس میں گرم کیا، گھنٹوں، اور چمڑے سے پکڑا اور پکڑ کر کا اب بھی نہیں چھوڑے گا کہ نہیں۔ تو حضرت خباب کے سر پر وہ گرم گرم لوہے کی سلاخ رکھتی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تصور کریں، کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تصور کریں۔ ایک طرف وہ تکلیف ہے اور دامن رسالت چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے دین سے بیزاری، دین سے دوری۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے، تمہارے لیے نرمی ڈال دیتا ہے، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو حکمرانوں کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک اس کا حل خود ہی بتا رہا ہے۔ یہی تو حدیث کا کمال ہے۔ حدیث صرف رونا نہیں رلواتی، حدیث رونے رلانے کی بات حالات پر نہیں کرتی، حدیث حل پیش کرتی۔ ہم بہت روتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حل کیا ہے وہ بتاؤ۔ حدیث میں حل پیش کی۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے اللہ نے فرمایا کہ جب نافرمانوں کے لیے سختی پیدا کرتے ہو حکمرانوں کے دل میں، اور فرما برداروں کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں حکمرانوں کے دل میں، تو اگر تم ان حکمرانوں کو منانا چاہو، اب اپنے الفاظ کے جامع میں اس کر رہا ہوں، گویا کہ ان کے تلوے چاٹ کر ان کو راضی کرنا چاہو، ان کے پیر پکڑ کر ان کو راضی کرنا چاہو، ان کی چاپلوسی کر کے ان کو راضی کرنا چاہو، اس سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسے وقت میں حالات بدلنا ہے تو تمہیں دو کام کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑو اور میری بارگاہ میں گڑگڑانا شروع کرو، میں تمہارے حالات بدل دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ سید عبد القادر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گناہ چھوڑے بغیر حالات بدل نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائے بغیر حالات بدل نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں نادان انسان اپنے جیسے انسان کے پاس گڑگڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا، اس لیے کہ اوروں کے پاس گڑگڑائے گا تو تیری عزت چلی جائے گی، یار کے پاس گڑگڑائے گا تو تیری بلندی تجھے نصیب ہوگی، تجھے مقام نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھنا نعمتیں بھی چھنتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے۔ اگرچہ ہم اہل سنت انبیاء کرام کی طرف گناہ کی نسبت کو حرام تصور کرتے ہیں، مطلقاً خطا کی نسبت کو بھی حرام تصور کرتے ہیں، ہم تو عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں، اس لیے ہم انبیاء کرام کے حوالے سے احادیث میں جو بات آئی ہے اس کو احتیاطاً لفظ پیغمبرانہ تصور کرتے ہوئے تعبیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ سن لو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، اللہ اکبر۔
استاد المحدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جنگل کے وحشی جو ہے وہ جنگل سے نکل کر آ کر سنتے تھے. پرندے اڑتے اڑتے رک جاتے تھے. کب؟ جب جناب داؤد جو ہے تلاوت کرتے تھے زبور کی. اتنی ایسی آواز میں حسن تھا, ایسی خوبصورتی تھی. ایک دن حضرت داؤد نے محسوس کیا کہ پہلے جو معاملہ تھا آواز کے حسن کا, صاحب بستان العارفین اس کو لکھ رہے ہیں, میں آپ کو ان کے حوالے سے. داؤد علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرندوں کا رک جانا, وہ وحشی درندوں کا جنگل چھوڑ کر میری آواز کو سن کر زبور کے سننے کے لیے آنا اب وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ سے اس کی مولا میری آواز میں وہ جو تاثیر تھی, وہ جو اثر تھا, میں وہ اب نہیں دیکھتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد کیا تم سے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ ہوئی؟ کیا تم سے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ ہوئی؟ اور آگے بڑھ کے کہہ لیں کیا تم سے لغزش معصومانہ نہ ہوئی؟ یہ حد ہے ہماری, اس سے زیادہ کیا کہیں؟ ہم تو ادب والے لوگ ہیں, اس لیے تمہاری آواز میں جو اثر تھا وہ اثر اٹھا لیا گیا. اب داؤد اگر تم چاہتے ہو کہ وہی تاثیر پرندوں کے رکنے والی اور درندوں کے جنگل چھوڑ کر آ جانے والی میں تمہاری آواز میں دوبارہ پیدا کر دوں, تو اس لغزش پیغمبرانہ, لغزش معصومانہ سے توبہ رجوع کر لو تاکہ وہ نعمت ہم تمہیں پھر عطا کریں. مسلمانوں, اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ اتنی غیرت کا معاملہ کیوں کرتا ہے اور حدیث اس کو کیوں بیان کرتی ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائے. جب محبوبوں کے لیے غیرت کا یہ عالم ہے تو ہمارے لیے, آپ کہتے ہیں میری مائنڈ سے پہلے بہت چلتی تھی اب بند ہو گئی. مکرانا والوں اگر برا لگے تو معاف کرنا, بہت چلتی تھی اب بند ہو گئی, مندیاں بھی نہیں چلتی. یقیناً میرے بھائی تو نے اللہ کی کوئی نافرمانی ضرور کی ہوگی. کسی پیر کا تعویذ طلب کرنے سے پہلے اپنے دل کے لٹکتے ہوئے تعویذ کی طرف غور کر اور اس کے بعد سوچ کہ تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, تو نے سود کے دھندوں کے اندر کسی کی مدد تو نہیں کی, کسی حرام کاروبار کرنے والے کا تو دست بازو تو نہیں بنا, کسی عورت پر تو نے پاپ کی نظر تو نہیں ڈالی. کوئی کہتا ہے پہلے بہت عزت تھی میری, اب کوئی مجھے پوچھتا بھی نہیں. اپنے دل کی طرف احتساب کر, یاد رکھ میرا مولا جسے ذلیل کرے اسے کسی مولوی کا تعویذ عزت نہیں دے سکتا. میرا اللہ جس کی روزی اٹھا لے کسی شیخ کسی مولوی کا تعویذ اس کی روزی برکت نہیں دے سکتا. مکرانہ کے سنیوں, میں تعویذ کا مخالف نہیں, اللہ اکبر, لیکن تعویذ کا کام سحر جادو میں ہوتا ہے. تعویذ کا کام اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تعویذ کا کام اللہ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر عروج سے زوال کی طرف گئے ہو تو اپنے تنہائی میں بیٹھ کر احتساب کرنا, کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. سیدنا داؤد جیسے پارسا معصوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے لغزش معصومانہ ہو گئی. داؤد تمہاری آواز کا حسن جو دیا تھا, وہ جو دیا تھا تو اب اس کا وہ اثر نہ رہا. اب اگر توبہ کرتے ہو پھر عطا کریں گے. میں یہاں آ کر کے دم ہوں مولا, ہم کون ہیں, ہماری اوقات کیا ہے؟ نعمتوں کے زوال سے ڈرو, چھین دی جائے گی نعمتیں. نعمت دینے والے خدا کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی پہ آ جاؤ گے, چھین لے گا. دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تمہیں عبرت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ. لوگ یہی کہہ رہے ہیں میرا کاروبار بند ہوا,
کسی نے کچھ کر دیا، میری عزت گئی کسی نے کچھ کر دیا، میں بیمار پڑا کسی نے کچھ کر دیا، میرے گھر کی رونق گئی کسی نے کچھ کر دیا، میاں بیوی کی محبت گئی کسی نے کچھ کر دیا، سب کہتے کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، لیکن یہ مجھ سے بہت بڑے بڑے اللہ والے یہاں موجود ہیں اور میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن آج میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، ہاں کر دیا، کسی نے نہیں تم نے خود کیا۔ کسی کا جادو تمہاری اتنی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا جتنے تمہارے راتوں کے جرائم تمہیں ذلیل کرنے میں مؤثر ہے، تمہارے کاروبار کو ختم کرنے میں کسی کی نظر بد و کمال نہیں دکھا سکتی تھی جتنے تمہارے جرائم، ہمارے جرائم ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمارے جرائم ہمیں ٹوٹ رہے ہیں، اس کا حل میرے اللہ نے دیا، میری بارگاہ میں گر گرا لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کتنی بڑے ولی کی آستانے پر چلے جائیں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک اللہ نے جو کنڈیشن لگائی ہے گڑ گڑانے کی، ولیوں کے یہاں بھی تو لوگ گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ادھر دیکھا ایک پل پڑا، ادھر دیکھا ایک پل پڑا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اسی میں پورا وقت گیا۔ وہ چوکھٹ بھی تو گڑ گڑانے کی تھی، وہ چوکھٹ بھی تو، اور ولی کی چوکھٹ میں گڑ گڑانے کا کیا فائدہ تھا کہ چل کسی ایسی جگہ تیرے دل میں روحانیت نہیں آتی کہ دل سخت ہو گیا گناہ کی وجہ سے تو وہاں آنسو نہیں نکلتے، تو زندگی بھر کسی اللہ کے لیے رونے والے کے قدم میں آ کے بیٹھ تاکہ اس کی نظر تیرے دل پہ ہو تو تیرے چنازو نکل جائے اور تیری بگڑی بڑی جائے۔ اس لیے کہ مجھے کوئی ولی نظر نہیں آتا جو اللہ کے لیے رونے والا نہ ہو، مجھے کوئی ولی نظر نہیں آتا جو اللہ کے لیے آہو بکا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا ایک نصاب ہے اور اللہ کی دوستی کے نصاب میں پہلا سبق یہ ہے جب تک اللہ کے لیے روئے گا نہیں، گڑ گڑائے گا نہیں، اللہ کی دوستی کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے محمد رسول اللہ سے لے کر اپنے گلی کے پیر تک کے لیے دیکھ لو، جو سچا ہو وہ یقیناً راتوں کو روتا نظر آئے گا، وہ گڑ گڑاتا نظر آئے گا، وہ آہیں بھرتا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کے لیے روتا ہے پھر کبھی اس کو دنیا کے لیے رونے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کو دنیا کے لیے رونے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ گڑ گڑا رونا آؤ، اس میں بہت فائدہ ہے۔ جس کی بارگاہ میں انبیاء گڑ گڑاتے ہوں، جس کی بارگاہ میں صحابہ گڑ گڑاتے ہوں، جس کی بارگاہ میں اولیاء گڑ گڑاتے ہوں، اس کی بارگاہ میں ہم نہیں گڑ گڑاتے۔ اور یاد رکھنا، جس دن مسلمان اللہ کے یہاں گڑ گڑانے لگے گا پوری کائنات اس کے قدموں میں گڑ گڑائے گی، وہ کہیں نہیں گڑ گڑائے گی۔ جو تیرے ڈر سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھاتے، آؤ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لو۔ جس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہو اور 10 منٹ کے لیے اللہ کے سجدے کا ٹائم نہ ہو، جس قوم کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے پوری رات توفیق ہے اور فجر کی نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ قوم کیسے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے؟ ہمارے مسائل کا حل قرآن و سنت میں ہے اگر چاہتے ہو، ورنہ ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے رہو، عامل آپ سے پیسے لوٹتے رہیں گے، بابا لوگ آپ کا استحصال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ تم پنڈتوں کے پاس بھی جا کر کے اپنی دولت کو داؤ پہ لگا دو گے۔ یاد رکھنا، تم سب یہ کرو گے لیکن تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ایک فقیر، میں کوئی ولی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک ادنا سا فقیر ہوں اور دل سے صدا لگا رہا ہوں، اگر واقعی مسئلے کا حل چاہتا ہے اللہ کے یہاں گڑ گڑا کے دے، اس سے بڑھ کر بات کہہ دوں، ارے یہ تیرے مسائل کیا ہے؟ اگر تو اللہ کے یہاں صحیح معنی میں گڑ گڑا لے تو اللہ مردے میں بھی جان پیدا کر دے گا۔
چاہیے, گڑگڑانے کا وہ انداز چاہیے, آہو بکا کا وہ انداز چاہیے. میں کوئی نیک آدمی نہیں, پھر کہتا ہوں میں کوئی نیک آدمی نہیں. آپ نے عزت سے یہاں بٹھایا, آپ کا احسان ہے. میرے اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے بٹھا دیا بولنے کے لیے, ورنہ ہمیں حق ہی نہیں ہے اسلام کا, ہم ہے ہی کچھ نہیں. مگر یاد رکھیے ہم نے دیکھا تاریخ کی اوراق الٹ کر. اچھا یہ بھی بات آپ کو بتا دو, یہ جو عوام میں غلط نہیں, مولانا آپ تو مولانا ہو, آپ سید صاحب ہو, آپ دعا کریں, ہم گنہگار ہیں. ہم کیا دعا کریں؟ کیا بولی بول رہے ہو؟ کیا خدا صرف اہل تقویٰ کا رب ہے؟ کیا خدا صرف زاہدوں کا رب ہے؟ واللہ جب میں دعا کرتا ہوں تو پھر اس ناز سے کرتا ہوں کہ مولا میں اگرچہ زاہد نہیں, عابد نہیں, متقی نہیں, لیکن مجھے یقین ہے جیسے تو زاہدوں کا رب ہے ویسے تو مجھ گنہگار کا بھی رب ہے. اور لوگوں سے کہتا ہوں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے. یقین سے رشتہ جڑا ہو, یقین سے پکار. بلکہ ایک بات تو صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں جب نیک پکارتے ہیں اللہ تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں میرے بندے. اور جب کوئی پاپی گنہگار ہم جیسا پکارتا ہے تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبد. صوفیہ کہتے ہیں کہ فرشتے پوچھتے مولا نیک نے پکارا تو 1 بار اور پاپی نے پکارا تو 3 بار. جواب آتا ہے نیک پکارتا ہے تو کہیں نہ کہیں گوشے خیال میں اپنی نیکیوں کا تصور رہتا ہے, اور جب پاپی پکارتا ہے تو اس کے خیال میں صرف میری رحمتوں کا تصور رہتا ہے. اللہ کو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ کرتا ہے. گر گراؤ. آئیے ایک بادشاہ کے متعلق پوری داستان نہیں پڑھتا, جس کو دیکھنا ہے لالہ زار میں علامہ ارشد کی کتاب میں دیکھیں, بلخ کی شہزادی کے نام سے واقعہ ہے, لیکن میں ایک اس کا پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تھا مزدور, اس مزدور کا نام تھا ابراہیم. محبت ہو گئی بلخ کی شہزادی سے, شہزادی کا رشتہ مانگنے گیا تو بادشاہ نے انکار کر دیا کہ غریبوں کو بھی کوئی بادشاہ کی بیٹیاں ملتی ہیں, ٹاٹ میں بھی کوئی پیون لگتا ہے, مکمل میں بھی کوئی ٹاٹ کا پیون لگتا ہے, جاؤ یہاں سے. بہرحال بادشاہ نے امتحان لیا, کیا کہا کالا ہیرا لاؤ, سرخ موتی لاؤ. حالانکہ وہ غریب گیا پہاڑ کھود کے لایا, پہاڑ کھودنے کی بات سنی, وہ گیا. میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں, ابراہیم ایک لڑکی سے محبت کرنے میں اتنا سچا ہوا کہ وہ پہاڑ کھود گیا, اور ہم اللہ رسول سے محبت کرنے میں اتنے کمزور ہوئے کہ ہمیں فجر کی 4 رکعت کے لیے توفیق نہ ہو. محبت یہ نہیں ہے, بات نیک اور بد کی الگ ہے, لیکن محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان گنہگار ہو کر بھی صرف محبت کی بنیاد پر کبھی نیکوکاروں سے آگے نکل جاتا ہے ایسی روایتیں. لیکن کوئی محبت تو پیدا کرے, اور یاد رکھیے جہاں محبت ہوتی ہے پھر یار کی نافرمانی نہیں ہوتی. یہ بھی بات ہے, محبت کرنے والا اپنے آپ کو پاپی کہے گا مگر پاپی ہوگا نہیں, یہ خاص بات, یہ آپ سمجھ لیں. اہل محبت کی شان ہی ہے. اب وہ کیوں اپنے آپ کو پاپی کہے گا؟ کیونکہ وہ سب کچھ کر کے بھی سوچتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں, اس لیے اپنے آپ کو پاپی ہی سمجھتے رہو. فرمایا گیا نیکی کر کے گھمنڈ کرنے سے اچھا تھا کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ عاجزی کرے. یہ خاص بات. تو اللہ سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے, اور جہاں محبت کا تعلق ہو پھر وہاں تو اللہ ہی اللہ. ہم کتنا دور ہوئے اللہ کی محبت سے پتہ ہے. حج کو بھی گئے تو اللہ کا قرب نہ مانگا, وہاں بھی بیٹا تھا تو پوتا مانگا, بیٹی تھی تو نواسی مانگی. ایک
کارخانہ تھا تو 2 مانگا، 10 لاکھ کے مالک تھے تو 20 لاکھ کے بننے کی 2. یعنی اللہ کے گھر میں بھی اللہ والے نہ بن سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد گئے تو دنیا مانگی، کعبہ گئے تو دنیا مانگی، مدینہ منورہ گئے تو دنیا مانگی. سوچو تو صحیح، سرکار غوث پاک پیدائشی ولی تھے، پہلی مرتبہ نبی کی بارگاہ میں گئے، سوچا مانگوں کیا؟ ایک ہی بات مانگی، اللہ ان کے صدقے تیری محبت کا جام پلا دے. ان کے صدقے کتنی سوچ بدلی ہے ہماری. اللہ کے گھر میں بھی اللہ والے نہیں بن سکے. کون سے حاجی ہو، کون سے حاجی؟ غریب نواز کی یہاں بھی گیا، جس نے پوری دنیا جوتی کی نوک میں رکھا، پوری زندگی دنیا کو جوتی کی نوک میں رکھا، وہاں بھی جا کے دنیا ہی مانگی. میں نہیں کہتا کہ نہ مانگو، مانگو ملتا ہے، لیکن کنیز مانگتے ہو نا، کنیز مانگتے ہو، آقا مانگو. یہی فرق ہے. دنیا کنیز ہے، دنیا کنیز ہے، وہ رقم ہے. کنیز مانگ رہے ہو، ارے کنیز تو بن مانگے بھی ملا کرتی ہے، اور آقا جس کو مل جائے پھر کنیز کیوں نہ ملے. یہ جو ولیوں کی ٹھوکروں میں تاج تھے، لوگ کہتے غوری بادشاہ بنا، غوری بادشاہ بنا. میں نے کہا کیا غوری کی تلواروں نے بادشاہ بنایا؟ اگر وہ اللہ والا جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے سر پہ اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو غوری تو شکست کھا کے واپس جاتی ہے. اسی لیے تم کہتے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجدہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.